بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب عنده فوق عرشی ان رحمتی سبقت غضبی۔ جب اللہ نے ساری آسمان و زمین کو، ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ یعنی ایک طرف اللہ رحم بھی کرنے والا ہے، ایک طرف اللہ غصہ بھی کرنے والا ہے، مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ اللہ کے غصے پر غالب آ جائے گی۔ پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کر میرے پاس گناہ لے کر آئے، تو زمین بھر کر میرے پاس گناہ لے کر آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا، تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو اے بندے سن لے، جتنے تو گناہ لے کر آیا ہے میں اتنی ہی مغفرت لے تیرے سامنے لے کر۔ جو آدمی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، چاہے اس کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ لیکن ہوگا کب؟ جب انسان اپنے دل کو جھکائے۔ صرف نماز میں سر کو جھکانا کافی نہیں ہے، عبادت کے مسئلے میں اللہ کے سامنے اپنے دل کو جھکانا ضروری ہے۔ آپ یاد کریں صحابہ کی زندہ مثالیں، صحابہ اور صحابیہ، سبحان اللہ، کیا ان سے گناہ نہیں ہوئے؟ بڑے بڑے گناہ ان سے ہوئے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو مثال بنا دیا ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ اللہ مانگنے والوں کو دیتا ہے، اور جو اس کی پناہ طلب کرتے ہیں وہ انہیں پناہ دے دیتا ہے، جو برائی سے بچ کر اس کے پاس آنا چاہتے ہیں اللہ انہیں اپنے قریب کر دیتا ہے۔ جہاں تک اس روئے زمین کی بات کریں، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، مگر دنیا کے اندر ایک ایسی رحمت ہے
ایک ایسا اللہ کا فضل ہے جس سے بڑھ کر دنیا کے اندر اور کوئی نعمت نہیں۔ سلف صالحین فرمایا کرتے کہ جس انسان کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو جائے اور وہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بندوں میں سے ہو جائے، یہاں تک کہ جو اللہ اپنی صفت الرحمن اور رحیم بیان کرتا ہے، اس صفت کے اعتبار سے جو کوئی شخص اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے، اس سے بڑھ کر نہ کامیابی دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ جہاں تک میری رحمت کی بات ہے، میری رحمت نے دنیا کی ہر چیز کو گھیرے رکھا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم زمین میں چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ جو آسمان ہم اپنی سر پر دیکھتے ہیں جو بغیر ستون کے ہے، یہ ہم پر گرتا نہیں ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے اسے پکڑ کر رکھا ہے۔ یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود بہت سارے عذابات اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ ابھی لاوا نکل جائے، زمین پھٹ جائے، آسمان نکال لیے جائیں تو زمین اپنی جگہ پر باقی نہ رہے، اگر یہ باقی ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہاں تک کہ یہ زمین اللہ کی، یہ آسمان اللہ کا، یہاں پر دنیا اور آخرت کے مسئلے میں بادشاہت اللہ کی، اس کے باوجود اگر گنہگار گناہ کر کے بھی اس دنیا میں سکون سے ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ورنہ کسی کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے زمین میں رہے، اللہ کا دیا ہوا کھائے اور اللہ کی ہر نعمت استعمال کر کے اللہ ہی کا ناشکرہ کرے اور اللہ اسے چھوڑ دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس روئے زمین کے مسئلے میں اگر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کو اس دنیا کی فکر ہوتی کہ دنیا کے مسائل پر اللہ ہر چیز میں اتنا ہی یہ کرتا جتنا نیک اور برائی بدی کے بارے میں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک دنیا میں نصیب نہ ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے اس دنیا کو اپنی رحمت سے آزاد کیا ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو اس دنیا میں رہنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے انسان کو جوڑے رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ وما والاہ، کہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے ذکر سے جڑی ہوئی چیزوں سے جڑ کر رہنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے، دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہیے کہ میرے رب کی سلامتی تم پر ہو، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ تمہارے پروردگار نے اپنی نفس پر رحمت کو لکھ دیا ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی اگر غلطی سے نہ جانے انجانے میں غلطی کر جاتا ہے، گناہ کر جاتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو توبہ کے بعد معاف کرنے والا ہے، بے شک تمہارا رب بخشنے والا اور بڑھائی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد فوراً عذاب کو نہیں پاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ اسے توبہ کا موقع دیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اور پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ہم انسان ہیں، اگر کوئی انسان بس اتنا تصور کرے کہ آپ کے حق میں اگر کوئی بار بار غلطی کرے، منع کرنے کے بعد غلطی کرے، آپ سے معافی مانگنے کے بعد غلطی کرے، تو کیا انسان بار بار کسی کی غلطی کو قبول کرے گا؟ مگر یہ اللہ کی ذات ہے جو ہم سے ہزاروں خطاؤں کو بھی برداشت کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہزاروں خطاؤں کے بعد بھی توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ برادران اسلام،
جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بات کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ جتنا آسمان وسیع ہے، یہ جتنا زمین وسیع ہے، یہاں تک کہ ہمارا تصور جہاں تک جا سکتا ہے ان تمام چیزوں سے وسیع اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کے اندر بیان کیا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لما قضى اللہ الخلق كتب عنده فوق عرشی ان رحمتی سبقت غضبی۔ جب اللہ نے ساری آسمان و زمین کو، ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ یعنی ایک طرف اللہ رحم بھی کرنے والا ہے، ایک طرف اللہ غصہ بھی کرنے والا ہے، مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ اللہ کے غصے پر غالب آ جائے گی۔ بخاری شریفی کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ایک زندہ مثال اس کی دے کر اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اللہ نے رحمت کے 100 حصے کر دیے۔ اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کے 100 حصے کر دیے، ان میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ اپنے بندوں کے درمیان نازل کر دیا۔ اب آپ تصور کریں کہ اس روئے زمین پر کتنے انسان ہیں، کتنے جانور ہیں، چرند پرند ہیں، ان سب کے دلوں میں جو رحمت پائی جاتی ہے وہ اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک جانور، ایک گھوڑا جس کو اللہ نے ویسی عقل نہیں دی ہے جو عقل انسانوں کے پاس ہے، لیکن اس کے دل میں بھی وہ رحمت کا حصہ ہے کہ وہ اپنے اس معصوم بچے پر جو اس کے پیروں کے پاس ہے رحم کرتے ہوئے اپنے پیر کو اٹھا کر رکھتا ہے۔ وہ اپنے پیر کو زمین پر نہیں رکھتا کہ کہیں میرے پیر رکھنے کی وجہ سے میری اولاد کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ انسان تو انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ایک حصے میں یہ جانور بھی شریک ہے۔ دوسری حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت اور اس کی وسعت کا تذکرہ کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ آدمی اپنے بڑھاپے کے آخری مرحلے کو پہنچ چکا تھا۔ حدیث کے اندر اس انسان کا وصف بیان کیا گیا، اس کی ظاہری شباہت بیان کی گئی کہ وہ کیسا تھا۔ جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو لکڑی پر ٹیک لگاتے ہوئے آیا۔ وہ اتنا بوڑھا اور اتنا کھوسڑ ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھ کے اوپر کا یہ چمڑا بالکل آنکھ پر گر گیا تھا، اس کا گال کا چمڑا نیچے لٹک رہا تھا، بڑھاپے کے اس مرحلے کو پہنچ چکا تھا۔ وہ آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اس انسان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس نے دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا، ہر گناہ کو کر لیا ہے، نہ کسی جگہ کو چھوڑا نہ کسی گناہ کو چھوڑا، اس نے ہر کام کو انجام دیا، کیا اس کے بعد بھی کوئی توبہ ہے؟ کیا اس کے بعد بھی تمہارا رب معاف کرنے والا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ تو جیسے ہی اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو، وہ کہتا ہے کہ اگر بات اسلام کی ہے تو لیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے سچے و رسول ہیں، لے لیجئے میں مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیکی کرتے رہنا، گناہ سے بچنا، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ نیکی میں بدل دے گا۔ وہ انسان مارے خوشی کے کہنے لگا اے اللہ کے نبی کیا سچ میں میرا پروردگار اتنا رحم ہے کہ میرے ان سارے گناہوں کو اللہ نیکی میں بدل دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، تمہارا رب اتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تم نے جتنے گناہ آسمان و زمین بھر کر کیے ہیں اللہ سب کو نیکی میں بدل دے گا۔ وہ آدمی جاتا رہا، جاتے جاتے تکبیر پڑھتا رہا، وہ بوڑھا تھا مگر اتنے زور سے مارے خوشی کے تکبیر کرتا رہا، صحابہ اس کو دیکھ رہے تھے، جہاں تک صحابہ اس کو دیکھ رہے تھے وہ تکبیر کہتا چلا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، جنہیں اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، گناہ کر کے بھی اللہ سے توبہ نہیں کرتے، گناہ کر کے بھی اللہ کی طرف نہیں آتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی زندہ مثال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی مثالیں حدیثوں کے اندر بے شمار بیان کی گئی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک نوجوان بھری جوانی میں
موت کا لقمہ بننے والا ہے، اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، اللہ کے نبی اس کی عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بھرا نوجوان بستر پر لیٹا ہے، موت کی آخری سانسیں گن رہا ہے، اللہ کے نبی آئے، اس کی عیادت کرتے ہوئے اس کے بازو بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بتاؤ تم کیسے محسوس کرتے ہو، تمہارا ایمان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو وہ نوجوان اپنی آخری سانسوں کو گن رہا تھا، وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں نے کچھ نیکیاں کی ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کو قبول کرے گا، لیکن اس کے ساتھ مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ کو دکھاتے ہوئے اس آدمی کی طرف، اس نوجوان کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس انسان کے دل میں یہ دو چیزیں اکٹھا ہو جائیں کہ وہ اللہ کی رحمت کا بھی امیدوار ہے، اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتا ہے، جس آدمی کے دل میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں اللہ اسے وہ دے گا جس کی وہ امید کرتا ہے، اور اللہ اس چیز سے اسے بچا لے گا جس سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ گویا وہ اللہ کی رحمت کا امیدگار ہے، اللہ اسے اپنی رحمت دے گا، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے بچا لے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ مگر بس اگر کوئی انسان دل میں اللہ کی رحمت کو چاہنے کا، دل میں اللہ کی رحمت کا تصور رکھ کر اللہ کی رحمت کا امیدگار رہتا ہے اور وہ اپنی امید میں سچا ہے، اللہ یقیناً ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی جگہ جگہ مثالیں دی، مثالیں بیان کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ غزوے میں تھے، آپ ایک لڑائی میں تھے، لڑائی کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کے درمیان موجود تھے، آپ نے ایک غلام کو دیکھا، ایک عورت کو دیکھا جو کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، پریشانی اس کے چہرے پر صاف دیکھی جا سکتی تھی کیونکہ وہ عورت جو ہے غلام بنا لی گئی تھی، اس کو پکڑ لیا گیا تھا، اب اس کی ساری زندگی غلامی میں گزرنے والی تھی، لیکن اس عورت کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کا بچہ کھو گیا تھا، وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، تھوڑی دیر میں لشکر کے درمیان اسے اپنا بچہ مل گیا، فوراً لی اپنے بچے کو کیا ہے گلے سے چمٹا لی، اسے بوسہ دینے لگی اور اپنے سینے سے دبا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھا، صحابہ وہ منظر دیکھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس عورت کے بارے میں اور اس کے بچے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا تو ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ تو ایک ماں کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایسے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، تو تم کیسے تصور کر سکتے ہو کہ تم اللہ سے مانگو گے، نیک عمل کرو گے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرو گے اور اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ رحمت کا ایک بنیادی تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعوت دیتا ہے، اللہ بندوں کو بلاتا ہے کہ آؤ میری مغفرت کی طرف آؤ، میری رحمت کی طرف آؤ، لیکن بندے ہیں کہ وہ کوتاہ ہیں، وہ اللہ کی رحمت کو جانتے نہیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو اگر تم میں کا پہلا انسان، یعنی سب سے پہلے انسان حضرت آدم اور تمہارے میں سے سب سے آخری انسان، تمہارے انسان اور پہلا اور آخری انسان، یہاں تک کہ جن اور سب کے سب ہو جائیں، سب کے سب ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور اکٹھا ہو کر اللہ سے مانگنے لگ جائیں، تو لہذا پہلے سے لے کر آخری انسان، انسان سے لے کر جن، سب کے سب ایک زمین میں اکٹھا ہو جائیں اور اللہ سے دل کھول کر مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مرادوں کو پورا کر لے، جتنا وہ چاہتے ہیں اللہ سب کو دے دے، تب بھی اللہ کی بادشاہت میں اتنا ہی فرق پڑے گا جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو دیا جائے تو سوئی پر جو پانی لگ کر آتا ہے اتنا ہی اللہ کی بادشاہت میں فرق پڑے گا جتنا اگر اللہ سب کے مانگنے پر دے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو اگر تم میں کا پہلا انسان، آخری انسان، تم میں کے انسان و جن سب کے سب کافر ہو جائیں، سب کے سب میرے نافرمان ہو جائیں، گناہ کر کے آسمان و زمین کو بھر دیں، تب بھی اللہ کی بادشاہت میں اتنا ہی فرق پڑے گا جتنا کہ ایک سوئی کو پانی میں ڈبو دیا جائے، اور اس کی وجہ سے جو سمندر کو فرق پڑتا ہے اللہ کی بادشاہت کو یہ فرق پڑتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ الصمد ہے، نہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے گناہوں کی ضرورت ہے، اللہ تو بس اپنی رحمت کو بندوں پر نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ لیکن حقیقی مومن جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید کرتا ہے وہ کبھی بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن
جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر رحم کرنے لگے گا، بندوں کو معاف کرنے لگے گا، جہنم میں جانے والوں کو اللہ نکالے گا، جنت میں داخل کرے گا، تو شیطان بھی دل میں امید پیدا کر لے گا کہ اللہ اتنا معاف کر رہا ہے، چلو میں بھی لگے ہاتھ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں، ہو سکے کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ قیامت کی دن اللہ کی رحمت ایسی ہوگی، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کر میرے پاس گناہ لے کر آئے، تو زمین بھر کر میرے پاس گناہ لے کر آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا، تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو اے بندے سن لے، جتنے تو گناہ لے کر آیا ہے میں اتنی ہی مغفرت تیرے سامنے لے کر آؤں گا۔ تو یہ اللہ کا پیغام ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں اللہ معاف نہیں کرتا، بغیر توبہ کے ایسے گناہ معاف نہیں کیے جاتے ہیں۔ اللہ پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائیں، کیونکہ گناہ کرنا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائیں مگر وہ آدمی اپنے دامن کو شرک کی گندگی سے، بدعت کی گندگی سے اور ایسے حرام کام جو بغیر توبہ کے معاف نہیں کیے جاتے، ایسے حقوق العباد کے مسئلے، دوسروں کا مال کھانا یا اسی طرح ہر وہ کام جو بندوں پر ظلم کرنے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس سے کوئی انسان اپنے دامن کو پاک رکھتا ہے تو یاد رکھے ایسا انسان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے تعلق سے غلط تصور رکھتے تھے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک انسان تھا، اس سے اتنے گناہ ہوئے کہ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے دل میں سوچ لیا کہ اللہ اگر سنگل پیس میں یعنی میرے کامل جسم کو ایسے ہی مجھے پالے گا تو اللہ مجھے نہیں بخشے گا، اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو اس نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو نصیحت کی، کہا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راکھ میں سے کچھ حصے کو ہوا میں اڑا دینا، کچھ کو پانی میں بہا دینا، کچھ کو زمین میں گاڑ دینا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جمع نہ کر پائے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ جیسے ہی وہ مر گیا، انتقال کر گیا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، ان سب نے مل کر اس کی راکھ کو جمع کیا اور اللہ نے اس کے جسم کو دوبارہ بنا دیا اور کہا کہ میرے بندے آخرکار تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ انسان اللہ کے سامنے کہتا ہے اے اللہ میں نے اتنے گناہ کیے تھے، اے اللہ میں نے گناہوں سے زمین کو بھر دیا تھا، مجھے ڈر تھا کہ اگر تو مجھے اسی طرح کامل جسم میں پالے تو تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب تو نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے، لہذا اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تجھے میرا اتنا ڈر تھا، لے جا، یہی ڈر میری رحمت کو تجھے واجب کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بخش کر دیتا ہے۔ یقیناً انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید کرے، لیکن اس رحمت کی امید کرتے ہوئے اپنی ذات کو جس طرح اللہ کے سامنے جھکا کر رکھے، کبھی بھی اس رحمت کا تصور صرف اپنی ذات کے لیے خاص نہ کرے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نمازی ہیں تو بے نمازیوں کو کہتے ہیں اللہ ان کو کب ہدایت دے گا، ان کو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ انسان اللہ کی رحمت کو سمیٹ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ رحمت صرف اس کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے زمانے میں اس شخص کا واقعہ سنا ہوگا، دو بھائی تھے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اللہ کی رحمت یہ ہر بندے کے لیے ہے، مگر حق سے بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا، دوسرا تھوڑا کوتاہ تھا، گناہ کرنے والا تھا۔ تو جو نیک بھائی تھا اپنے بھائی کو ہمیشہ نصیحت کرتے ہوئے کہتا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ بھائی برابر اسے نصیحت کرتا مگر وہ گنہگار باز نہ آتا۔ ایک مرتبہ پھر اسی گناہ کو کرتے ہوئے دیکھ لیا تو عبادت گزار کرنے والا بندہ، عبادت گزار کرنے والا بھائی مارے غصے کے کہتا ہے اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عبادت گزار کا یہ جملہ اتنا ناپسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو موت دی۔ اللہ نے دونوں کو موت دی۔ جب دونوں اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اللہ نے اس عبادت گزار سے کہا کہ تجھے یہ کس نے حق دیا کہ تو میری رحمت کو اپنے لیے خاص کر دے اور میری رحمت سے اس کو تو دور رکھ دے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے گناہ کیے مگر میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کرتا ہوں، اور تو نے میری رحمت کو صرف اپنے لیے خاص کیا، جا میں تجھے برباد کرتا ہوں اور تجھے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہوں۔ تو انسان ہمیشہ تصور رکھے کہ اللہ
کی رحمت سب کے لیے ہے، لہذا انسان ابھی کبھی اپنی عبادت کا بہانہ لے کے، کبھی اپنی اچھائی کا بہانہ لے کے کسی پر تکبر کرے یا کسی کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے ہزاروں نیکیاں کی مگر بس ایک جملہ، بس ایک لفظ ایسا کہا کہ اس لفظ کی وجہ سے اللہ نے اس کی ایسی پکڑ کی کہ اللہ نے اس کی دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر دیا۔ تو لہذا زبان کا ایک جملہ بسا اوقات انسان کو جہنم کا منہ دکھا سکتا ہے۔ برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان جنت میں جائے گا۔ کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لن يدخل احدكم الجنت بعمله، کہ تم میں کو کوئی انسان اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی چلیے ہم تو اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتے، کیا آپ بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ولا انا، نہ ہی میں خود اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں جا سکتا ہوں، الا ان يتغمدني اللہ برحمتی، الا کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ آپ تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے زیادہ نیکی کرنے والے انسان ہوں گے، سب سے زیادہ ثواب پانے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال آج سے 1400 سال پہلے ہو گیا، اب پتہ نہیں دنیا کب تک چلے گی۔ جتنے بھی انسان آئیں گے، جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے، جتنے بھی لوگ صدقہ کریں گے، مان لیں کہ جتنے بھی لوگ عبادت کریں گے سب کی عبادت کا ایک حصہ اللہ کے رسول کو جائے گا، کیونکہ آپ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ تو آپ تصور کریں کہ دنیا ختم ہونے تک جتنے لوگ نیک عمل کریں گے، مسلمان ہوں گے، سب کا ثواب اللہ کے نبی کو جائے گا۔ اتنے ثواب کو رکھنے کے بعد بھی جب اللہ کے نبی اس کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے تو ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ چھوٹی نمازیں، کیا یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم کو اللہ تک ایسے ہی پہنچا دیں گی؟ کیا یہ جنت کی مستحق ہوں گی؟ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمت دی ہیں کہ اگر کوئی آدمی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے اگر صرف اللہ کی عبادت بھی کرتا رہے تب بھی وہ اپنی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو اللہ نے اس میں دی ہیں، جو اللہ نے دنیا میں نعمتیں دی ہیں۔ جب دنیا کی نعمتوں کا شکر ہم 24 گھنٹے عبادت کر کے بھی نہیں ادا کر سکتے تو پھر اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں کیسے جا سکتے؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جنت یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے، اللہ جسے چاہے محروم کر دے۔ لہذا کوئی آدمی اپنے عمل پر غرور نہ کرے، نہ نیک لوگ غرور کریں نہ گنہگار یہ تصور کریں۔ آج لوگوں کے اندر بڑا عجیب مسئلہ ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اللہ ہمیں جنت میں ایسے ہی داخل کر دے گا۔ یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت یہ بڑی ہی قیمتی چیز ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے کیسی محنتیں نہیں کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ ایک چھوٹی مثال آج کا انسان کیسے شیطان کے خطرے میں ہے، کیسے شیطان کے چنگل میں ہے۔ انسان روز بروز گناہ کرتا ہے، آج گناہ کیا، کل گناہ کیا، گناہ میں ملوث ہے اور دل میں تصور کیا رکھتا ہے کہ اللہ اسے جنت دے گا۔ کیا تصور کرتا ہے؟ روز گناہ کر کے اللہ اسے جنت دے گا۔ انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ نے جنت سے آدم علیہ السلام کی صرف ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے جنت سے اتارا۔ ایک غلطی آدم علیہ السلام نے کی، اللہ نے جنت سے نکال دیا، اور ہم ہزاروں گناہ کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر شیطان کا بہکاوا کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ غلط ارادے، غلط تصور اور غلط چیزیں تمہارے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے تمہیں بچا کر رکھتا ہے۔ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان آ گیا، اللہ کی رحمت کسے ملتی ہے؟ اللہ کی رحمت چنندہ بندوں کو ملتی ہے، جو بندے اللہ کے سامنے مغفرت کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ انسان سے گناہ ہو جائے، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار توبہ ہے، فوراً توبہ کرے، گناہ کرنے کے بعد توبہ میں تاخیر نہ کرے۔ یاد رکھے اللہ نے توبہ کی دعوت دی، کن لوگوں کو دی؟ جن لوگوں نے اس زمین کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ زمین کا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت غصہ ہے، اللہ سخت ایسے لوگوں پر ناراض ہوا، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا بنایا۔ یہ عیسائی، یہ نصرانی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا دیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین حصوں میں ہے، اللہ ایک نہیں اللہ تین ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وما من الہ الا اللہ، اے لوگوں جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا تھا، اکیلا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی
گمراہیوں کو ذکر کرنے کے بعد کہلا ہے، فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کا کام کیا، کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے؟ افلا یتوبون الی اللہ، کیا اللہ کے پاس توبہ نہیں کرتے؟ ویستغفرون، کیا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ تصور کرے کہ اللہ کن کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے؟ اللہ ان کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے جن لوگوں نے دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ انجام دیا۔ تو آپ تصور کریں کہ جنہوں نے دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا اللہ ان کو توبہ کی دعوت دیتا ہے، تو ہم جیسے مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ توبہ ہمارے لیے اور زیادہ ضروری ہے۔ یہ اللہ ہی کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک نماز پڑھی ہے تو اس کا ثواب آپ کو کتنا دیا جائے؟ صرف ایک دیا جائے۔ لیکن جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ کتنا ثواب دیتا ہے؟ اسے 25 گنا بڑھا کر ثواب دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ اتنا رحم کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی نہیں کرتا ہے، صرف ارادے کی بنیاد پر اللہ اسے ایک ثواب دیتا ہے۔ جس نے گناہ کا ارادہ کیا، انصاف یہ ہے کہ گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ نہ کیا تو اسے بھی گناہ دیا جائے۔ لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے، گناہ نہ کرے، تب بھی اللہ اسے ایک ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کی کیا علامت ہوگی؟ اللہ تو دینا چاہتا ہے، بس لینے والوں کی کمی ہے، بس مانگنے والوں کی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ موت سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ اگر کسی کو بتایا جائے آج کل تمہاری موت آنے والی ہے، انسان بوکھلا جائے۔ اتنا انسان کیوں نہیں سوچتا کہ دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 12 گھنٹے انسان کے ایسے گزرتے ہیں جو موت کے راستے گزرتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص سوتا ہے کیا یہ سونا موت نہیں ہے؟ حدیثوں میں اسے چھوٹی موت سے تعبیر کیا گیا۔ یاد رکھے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ موت میں چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں تو اللہ دوبارہ آپ کی روحوں کو لوٹا دیتا ہے۔ جس دن اللہ نے فیصلہ کیا وہ نیند ہمیشہ کی نیند بن جائے گی، کبھی اس سے بیداری نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان گناہ کر کے بھی سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ برادران اسلام، ضروری ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کا تصور رکھے تو اس کی رحمت کا صحیح فائدہ اٹھائے، اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کا جو دل کے اندر غبار ہے، جو دل کے اندر اس کے اندر کجروی ہے، جو اس نے گناہ کیے سب اللہ کے سامنے رکھے، اللہ سے معافی مانگے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ویسا ہو جائے جیسے شیطان کے ساتھ ہوا۔ شیطان نے گناہ کیا، توبہ نہیں کی، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسے لعنتی قرار دیا۔ اب وہ مانگنا چاہے گا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے اس کے اعتبار سے دعا نہیں دے گا۔ برادران اسلام، اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کسے ملے گی؟ کیا گنہگار کو بھی اللہ کی رحمت ملے گی؟ کیا مشرک کو بھی اللہ کی رحمت ملے گی؟ ایک انسان جو حرام کھاتا ہے، ایک انسان جو لوگوں کا حق مار لیتا ہے، ایک انسان جسے عبادت سے کوئی مطلب نہیں، ایک انسان جس کی زندگی کا مقصد دنیا کمانا، مرے گا تو دنیا کے لیے، جیے گا تو دنیا کے لیے، کیا ہر کسی کو اللہ کی رحمت ملے گی؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے مستحق بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اللہ کے لیے چھوڑا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑائی کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسی لوگ اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ گویا جو آدمی نہ اللہ پر مکمل ایمان رکھتا ہے، نہ جس نے اپنے مال کو، اولاد کو، نہ اپنے نفس کو اللہ کے لیے چھوڑا، نہ اللہ کی راہ میں لڑائی کی، ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے کیا ہے؟ مکمل مستحق نہیں ہوگی۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے، جو لوگ احسان کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو یاد رکھیے نیکی کرنا، اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنا، اللہ کے ساتھ احسان کرنا، یہ سارے ایسے اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کی رحمت سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج لوگوں نے سمجھا ہے کہ اللہ ہر کسی کو معاف کر لے گا، انسان گناہ کر کے سمجھتا ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے گنہگار سے کہا جاتا ہے کہ گناہ مت کرو، کہتے ہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے مگر اللہ کی رحمت کا ہر کوئی مستحق نہیں ہوگا، ہر کوئی مستحق نہیں ہوگا۔ ایک جگہ اللہ نے واضح طور پر بتایا کہ اللہ کس پر رحم کرے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد، مومن خواتین آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کون ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ نیکی کا حکم
حکم دیتے ہیں، یہ برائی سے منع کرتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، یہ نماز کو پڑھتے ہیں، وہ یؤتون الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے کتنے کام بتائے؟ ایک ایمان لانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچنا، نماز کا حکم دینا، نماز پڑھنا، زکات ادا کرنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اللہ نے ان 5 اعمال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ کام کرنے والے وہ ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اتنے سارے کام جو کریں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں معاف فرمائے، بے شک تمہارے رب کی ذات بڑی ہی سخت ہے اور اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ لوگ گناہ کر کے سمجھتے ہیں اللہ معاف کرے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت صرف ان کے لیے ہوگی جو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو آدمی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، چاہے اس کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ لیکن ہوگا کب؟ جب انسان اپنے دل کو جھکائے۔ صرف نماز میں سر کو جھکانا کافی نہیں ہے، عبادت کے مسئلے میں اللہ کے سامنے اپنے دل کو جھکانا ضروری ہے۔ آپ یاد کریں صحابہ کی زندہ مثالیں، صحابہ اور صحابیہ، سبحان اللہ، کیا ان سے گناہ نہیں ہوئے؟ بڑے بڑے گناہ ان سے ہوئے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو مثال بنا دیا۔ ایک صحابی بڑے مشہور ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان سے زنا سرد ہوا، حضرت معاذ الاسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ مجھے پاک کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو پھیرا، آ کر کہا اے اللہ کے نبی، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گئے، کیوں اس طرح کی بات کر رہے؟ بعد میں پتہ چلا کہ حقیقت میں انہوں نے زنا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لے جاؤ ان کو رجم کر دو۔ لہذا ان کو پٹھیل جگہ پر لے گئے، سب مل کر پتھر مارنے لگے۔ اب وہ صحابی پتھر کھا رہے تھے، لیکن جب تکلیف زیادہ ہو گئی تو اٹھ کر بھاگنے لگے، مگر صحابہ ان کا پیچھا کرتے رہے، آخرکار ان کو قتل کر دیا گیا، انہیں رجم کر دیا گیا۔ ان کے لہو لہان جسم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھا گیا۔ اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر نے آپ کا ہاتھ پکڑا، کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ جانتے کہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اور آپ نے خود ان کو رجم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اے عمر، یہ جو لہو لہان لاش پڑی ہے، کیا اس کو تم معمولی سمجھتے؟ خدا کی قسم، اس نے گناہ تو کیا مگر اللہ کے سامنے ایسی توبہ کی، اگر ان کی توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں پر بانٹ دیا جائے، سب جنتی ہو جائیں، ایسا یہ انسان ہے۔ سبحان اللہ، گناہ جتنا بڑا ہو انسان توبہ اس سے بڑی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، سب سوئے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر 7 آسمان ہے، سب سے پہلے آسمان پر اللہ آ جاتا ہے، روزانہ اللہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی ایسا جو اپنے دل کے غبار کو نکال کر رکھ دے؟ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، جو مجھ سے پناہ مانگے میں اسے دوں؟ اللہ تو رحمت کرنا چاہتا ہے، اللہ تو بخشنا چاہتا ہے، مگر کمی ہے عبادت کرنے والوں کی، کمی ہے مانگنے والوں کی۔ انسان اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ کی رحمت توبہ کرنے والوں کو ملتی ہے، اللہ کی رحمت اللہ سے ڈرنے والوں کو ملتی ہے، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کو ملتی ہے۔ آپ نے آپ کو نیک بنائے، توبہ کرنے والوں میں سے بنائے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والوں سے بنائے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ یقیناً بہت ساری باتیں ہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ توبہ سے خوش ہوتا ہے، اللہ کو توبہ سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ایک انسان سفر میں تھا، ایک جگہ ایسی جہاں پر ریت تھی، ایک درخت تھا، درخت کے نیچے رکا، اس نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا، اسی اونٹ پر اس کا کھانا پانا اور سب کچھ سامان تھا۔ وہ جو درخت تھا اس کے نیچے آرام سے سو گیا۔ جیسے بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہے۔ اب وہ انسان آگے جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے، اپنی سواری کو تلاش کرتا ہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہی اونٹ تھا جو میری زندگی کا ایک وجہ تھا، یہ اونٹ گیا تو سمجھے میری موت طے ہے۔ ڈھونڈا، تلاش کیا، مگر اسے کچھ نہ ملا۔ آخرکار پریشان ہو کر تھک کر دوبارہ اس درخت کے نیچے سو گیا۔ جب اڑتا ہے دوبارہ تو اس سواری کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ لیتا ہے۔ جو سواری اس کی زندگی کی ایک وجہ تھی غائب ہو گئی، اب دوبارہ مل گئی
تو جیسے ہی سواری کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مارے خوشی کے کہتا ہے اے اللہ تیری رحمت کتنی بڑی ہے کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. مارے خوشی کے الٹا کہہ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بندے کو اپنی سواری ملنے سے جتنی خوشی ہوئی اس سے زیادہ خوشی تمہارے پروردگار کو اس وقت ہوتی ہے جب تم اللہ سے توبہ کرتے ہو. جب کوئی آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کو خوشی ہوتی ہے. یہاں تک کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو حیا محسوس ہوتی ہے کہ بغیر دیے اللہ اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دے. اللہ کے سامنے مانگنے والے بن جائیں, اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیں, اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس سے توبہ کرنے والے بن جائیں. یقیناً یہ ایسا ہی عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو مستحق کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا مستحق ہم سب کو بنائے. اللہ ہم سب کو نیک بنائے, توبہ کرنے والا, مغفرت مانگنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرنے والوں میں سے بنائے. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.